سچویشن روم میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے موٹے موٹے موضوعات کا تعارف کروا دوں، میں سب سے پہلے وہ شخصیت جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ جناب حسن نثار صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ممتاز کالم نگار بھی ہیں، قلمکار بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں۔ آج ہم ان سے جن موضوعات پہ گفتگو کریں گے، آغاز میں تھوڑا سا ان کا ذکر کر دوں اور پھر فوری طور پر ہم ان کی طرف بڑھیں گے۔ ایک تو ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی جو ایک ان کا جانا اب ظاہر ٹھہر گیا ہے، کہا یہ جا رہا ہے اور پھر نئے آرمی چیف آئیں گے، بزنس ایز یوزول ہے، مگر اس کو پھر کیوں بنایا جاتا ہے اس انداز میں کنٹروورشل اور جیسے مبینہ طور پہ بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کی جاتا ہے۔ کل بھی ایک ٹی وی چینل پہ کہا گیا وہ جائیں گے مگر شاید پھر ان کو ایکسٹینشن بھی دے دی جائے۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا، جوائنٹ سیشن پی ٹی آئی اس سے باہر رہی، پھر کل آپس میں جو لڑائی ہوئی، تو کیا اس سے ہم یہ اندازہ لگانے میں حق بجانب ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کا فیصلہ درست تھا؟ پیپلز پارٹی کا کیا رول ہے اپوزیشن میں؟ یہ تو وہ حصہ ہے جو پولیٹیکل ہم کور کریں گے اس ممتاز شخصیت کے ساتھ جو ہمارے ساتھ آج موجود ہے، اور پھر ہم بعد ازاں بہت سے سوشل ایشوز پہ بھی لمبی بات کریں گے کیونکہ اس کے بھی یہ ماہر ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم حسن نثار صاحب۔ پہلے میں آغاز میں یہ سیاسی ایشو پہ آپ کی رہنمائی چاہوں گا کہ ایک جب کہہ دی آرمی چیف نے، پھر ہم دیکھتے ہیں ایک پروگرام کر دیتے ہیں کہ جناب وہ جا رہے ہیں، ساتھ ہی پتہ چلتا ہے شاید وہ نہ بھی، تو کیا ہے؟ کوئی اعتماد کی کمی ہے اپنے اوپر یا کیا ایشوز ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں حسن نثار صاحب؟ قاضی صاحب، یہ اس ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی ریالٹی ہے۔ لوگ شیروانی کے پیچھے بھاگتے ہیں، چند سال میں ان کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتے ہیں، پھر وہ لپکتے ہیں وردی کی طرف، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، ٹرکوں کے پیچھے تصویریں لگاتے ہیں، وہ بھی ڈیلیور نہیں کرتے، وہ بھی ڈیلیور نہیں کرتے۔ یہ فرق کوئی نہیں ہے، فوجی یا غیر فوجی حکومت، یہ فراڈ ہے سارا۔ یہ جسے ہم کہتے ہیں نا جمہوری کیا جمہوری؟ نہ جمہوریت عوام کو کچھ دیتی ہے، باٹم لائن یہ ہے، نہ امریت دیتی ہے۔ ڈیلیور دونوں نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ آپ کی فوجی امریت ہو یا آپ کی سویلینز کی امریت ہو، دونوں میں سربراہ ماورا ہوتا ہے احتساب سے، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی از اینارکی۔ اینارکی کیا ہوتی ہے؟ اینارکی ہوتی ہے لوٹ مار اور وہ کیا کہتے ہیں طوائف الملوکی۔ یہ تاریخ ہے آپ کے دونوں۔ اچھا، عوام پینڈولم کی طرح جیسے ایک آدمی ڈسپریشن میں بھاگتا ہے، میں آپ کی طرف دوڑتا ہوں کہ شاید یار قاضی صاحب میرا کچھ تو مار دیں، آپ مجھے مسلسل ٹھوکتے ہیں، ذلیل و خوار کرتے ہیں، میں آپ کی طرف سے ڈس اپوائنٹ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتا ہوں، کسی کاظمی صاحب کی طرف، پھر میں ان کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہوں، پھر میں اس طرف بھاگتا ہوں۔ لوگ پاگل نہیں ہیں، آپ یہ کسی ایک جگہ ٹکتے کیوں نہیں؟ اب مجھے نہیں پتا آپ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے، عوام اس جمہوریت سے نک و نک ہیں، وہ نفرت، ان کے لیے سوائے نفرت کے لوگوں کے دلوں میں کچھ نہیں، سوائے ان کے جو ان کے بینیفیشریز ہیں۔ عمران خان مطلب پی ٹی آئی واز اے سپر فلاپ پولیٹیکل پارٹی، اینڈ کنٹریز لائک پاکستان پولیٹیکل پارٹیز آر لائک موویز۔ فرسٹ رن میں فلاپ ہو گئی تو سمجھو ہمیشہ کے لیے فلاپ ہو گئی، وہ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد کلک ہو گئی، اور نہیں وہ نہیں ہوئی۔ ان کے خلاف نفرت کا گراف اتنا۔ آرمی چیف کے سے ریلیٹڈ تھا سوال آپ کا۔ جی میں موضوع سے بھٹکا نہیں ہوں، میں اس کا پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ جی لوگوں کو اب دکھ ہے، میں جانتا ہوں، and people are not going to like it۔ اور آپ دیکھنا immediately after this راہیل شریف صاحب کا گراف کیسے نیچے جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی زندگی دے، اور آپ کے تو فعل ہمیں بھی تو دیکھ لیں گے۔ اچھا، تھوڑا سا سیاسی طور پہ میں پھر آؤں گا کہ بہت اوپر چلی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں چاہوں گا پھر چونکہ یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے۔ ٹھیک ہے جی اچھا، میں ایک تو یہ کہ میں تھوڑا سا یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر لوں۔ آپ نے کہا کہ وہ ایک فلاپ فلم تھی، مگر ان کی ناکامیوں نے انہیں بام عروج پر یا جہاں وہ پہنچے ہیں پہنچا دیا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں ناکامیاں نہیں ان کی، یعنی ڈیلیور نہیں کیا۔ جی ویل تھینک یو فار کریکٹنگ می۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ میسز جو ہیں وہ انٹر ہوں گے اس تحریک میں؟ عمران خان بہت زیادہ آپٹیمسٹک رجائیت میں لگ رہے ہیں، 30 تاریخ کو آپ کو لگتا ہے کہ میسز میں جائیں اور کوئی بڑا ڈرامہ کریٹ ہو سکتا ہے حسن صاحب؟
قاضی صاحب وہ تو جا چکے ہیں. یہ جو کھیل دیکھیں بات جہاں یہ سارا ہوا ہے, یہ ابھی ریسنٹلی جو محرم سے پہلے یہ جو رائے بینڈ جسے کہتے ہیں, یہ ہمارے دو گھروں کے درمیان ہے. میں اس کے چپے چپے سے واقف ہوں. بیلی پور میں 14-15 سال رہا ہوں. ہمارے فارم ہاؤس کے ہمارے گھر کے جو بالکل ادھر ہے, ٹھوکر نیاز بیگ کے ساتھ شوکت خانم کے جو اس علاقے کی طرف ہے, اس کی مین بولوارڈ پہ. آئی ایم ویری فیملیئر. یہ تو ہمیں یہ گپیں چھوڑنے والی بات ہے نا, گپ پی ٹی آئی کے بندے نے بھی چھوڑ دی کہ 9 لاکھ اور پتہ نہیں کتنا. ہماری شاید ہمارے ڈی این اے میں جھوٹ شامل ہے یا مبالغہ شامل ہے, آئی ڈونٹ نو, بٹ لاکھوں میں تھے لوگ. اور باقی موٹر وے کا مجھے کوئی تمیز نہیں, حساب نہیں, مجھے نہیں پتا. تو آپ کا یہ کہنا کہ کیا لوگ آئیں گے, لوگ تو آ چکے ہیں. اب عمران خان کو اللہ کرے کو ادھر کو سمجھانے بتانے والا ہو, اس کو ٹک کے بیٹھنا نہیں چاہیے. جس طرح اس کام کے لیے اس نے لوگوں کو موٹیویٹ موبلائز کیا ہے, اسی طرح اس کو جا کے 5-4-6 دن جتنی بھی اللہ اسے توفیق دے کراچی بیٹھے. ہی شوڈ بی آن دا رن. بنی گالا یا جو بھی ہے وہ ادھر نہیں, اسلام آباد نہیں. دیکھیں قدرت کا اصول ہے کہ جتنا بیسک بات ہے زندگی کی, جتنا آپ گڑ ڈالتے اتنا میٹھا. اس نے اس بار محنت کی تھی, اس کو رزلٹ ملا, اور بالکل ہی مائنڈ باگلنگ بہت بڑا اجتماع تھا. اور اصل بات یہ ہے کہ جلسہ سائز جلسے کا نہیں, جذبہ, وہ آپ نے بھی دیکھا, وہ ہم نے بھی دیکھا ہے. اور حکمران ہے, میں کہیں یہ نہیں جانتے کہ ایک نئی کلاس پیدا ہو چکی ہے. یہ جو بیکن ہاؤس, سٹی سکول, گرامر سکول, یہ جو ایک نئی پوت پیدا ہوئی ہے پچھلے 25-30 سال میں, وہ نہیں ان کی کوئی کسی قسم کی بدماشی, ایروگنس کہ گھر کے باہر ہی 48 کروڑ روپیہ کھا گئے ہو ہمارا. آج کل کے ٹینیجر سے بات کریں, وہ ان ٹرمز میں بات کرتا, ہمارا کھا گئے. ان کی سیکیورٹی پہ کس چکر میں یہ درختوں پہ اگے. یہ 1 ارب روپے سالانہ میں خاندان کاسٹ کر رہا ہے بھوکے ننگے ملک کو. سو دیر از اے نیو جنریشن جس کو یہ مذاق کرتے ہیں ممی ڈیڈی برگر کلاس, وہ سارے میاں منشاؤں کی اولاد ہیں. یہ اپر مڈل کلاس ہے, یہ خاص طرح کے بچے ہیں. پہلے آپ کے سوائے کیڈٹ کالجز کے, ٹاٹ سکولوں کے یا ایچ ایس این اور ٹاٹ سکول کے درمیان آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں. اب ایک نئی پود آئی ہے, ان کو اس کی تمیز نہیں ہے, عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. سو وہ کیا کرتے ہیں اب, ہاں عمران محنت کرے, اس کی تیاری کرے, ٹھیک, اور اس کے شہر سے باہر نکلے. کس کے شہر سے؟ جو بہت بڑا شو ہوا ہے, اچھا, اس کے شہر سے عمران کو باہر نکل کے سوچنا ہوگا. کراچی جائے, چند دن وہاں بیٹھے, لوگوں کو موٹیویٹ کرے, کے پی کے میں کام کرے, لاہور میں یا باقی جو میجر سٹیز ہیں, اربن سینٹرز ہیں, وہاں جائے, بہت زبردست نتیجہ ہوگا. اچھا, میں اس پہ بھی آؤں گا, اور میں خاص یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا, لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کروں تاکہ یہ جو کشمیر کے لیے ہم جوائنٹ سیشن کر رہے ہیں, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ فتح کرنے والے ہیں یا باہر کی پراپرٹی مارکیٹ فتح کرنے والے ہیں, یہ اکٹھے ہو کے جب کہتے ہیں کہ جی ہم کشمیر پہ ایک ہیں, یکجان ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے عوام اعتبار کرتے ہوں گے؟ حسن نثار صاحب, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا قاضی صاحب. یہ بول دیکھیں کریڈیبلٹی کا, دیکھیں ہم فیکٹ پہ بات کرتے ہیں, نو ایموشنز. کل تک کی کیمپین میں 2 باتیں کرتے ہیں, زیادہ نہیں. یہ کہہ رہے تھے ہم 6 مہینے میں 1 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, اب یہ 2018 کی ڈیٹ دے رہے ہیں. بڑا فراڈ, کیا جھوٹ ہے. اچھا, اتنا بڑا جھوٹ پکڑا گیا. اب کتنے سال ہو گئے جی ان کو, 3+ میرا خیال. اچھا, پھر یہ کہتے تھے ہم رسا ڈالیں گے آصف زرداری کی گردن میں, اب یہ اس کے سہارے چل رہے ہیں. اب اس نے رسا ڈالا ہوا ہے ان کی گردنوں میں, پیٹ پھاڑیں گے, مطلب اندازہ لگائیں. اور دوسری طرف ان کی موریلٹی دیکھیں اور ان کی مینٹیلٹی دیکھیں. جب لوگوں نے اعتراض کیا اس بات پہ, میرے جیسے لوگوں نے, اور کتنے کے لوگ ہیں یہاں, تو انہوں نے کہا وہ تو الیکشن کیمپین تھی, انتخابی مہم تو ایسی, یعنی انتخابی مہم ان کے نزدیک جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے. سو دیکھ لیں ان کی باقی کشمیر کا, انہوں نے کیا کرنا ہو کشمیر, یہ لٹریسی ریٹ نہیں بڑھا سکے, تھانہ کلچر نہیں چینج کر سکے, یہ پٹوار چینج نہیں کر سکے. کشمیر دیکھیں, بات سنیں, وہ انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا. اس کی وجہ ہے وہ قبرستان بھر رہے ہیں. یہ بومدین نے ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کو کہا تھا کشمیر کے حوالے سے, الجیئر کی بات کر رہا ہوں, وہ کھڑکی پہ لے گیا, اس نے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر, یہ جس دن کشمیری سائز کا قبرستان بنا لیں گے آزادی مل جائے گی ان کو. ہم نے بنایا,
تو ہمیں ملی. سو اب کشمیری چونکہ تل گئے ہیں, اور اگر وہ قائم رہتے ہیں, اللہ انہیں حوصلہ دے, ہمت دے. ہم جیسے تو گھروں میں بیٹھ کے دعائیں مانگ سکتے ہیں نا, کوئی دنیا کی کوئی طاقت آپ نے بڑی ایک مودی نہیں روک سکتا. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. ذوالفقار علی بھٹو کی تحریک کو آپ نے نہ صرف کلوزلی واچ کیا, رپورٹ کیا, اینالائز بھی کیا. ہم جانتے ہیں آپ کی تحریروں سے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپر مڈل کلاس کی بات کی تھی, اور لاسٹ ٹائم جب عمران خان لاہور آئے تھے تو میں نے بھی ان سے یہی سوال کیا تھا کہ مڈل کلاسز گئی ہیں آپ کی طرف, لیکن ایجنٹ آف چینج تو میسز ہوتے ہیں, ہارڈ کور ورکنگ کلاس ہوتی ہے. جب میں بس سوال مکمل کر لوں, جب وہ انٹر ہو تو چینج آتی ہے, ایک رائے ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سریا سیمنٹ ٹھیکہ پالیسی جو آج معیشت ہے, اسی معیشت سے ہٹ کے کوئی پروگرام دینا پڑے گا جناب عمران خان صاحب کو, یا یہیں سے وہ لے اڑیں گے سب کچھ؟ جناب میں سعید قاضی صاحب, میں نے یہ بات کبھی کسی اینکر سے نہیں کی. میں آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. تھینک یو سر. اور اتنی دیر سے یہی کام کر رہے ہیں نا. میں نے نیور سیڈ دس ٹو اینی ون, لیکن یہ بات بڑی کمزور ہے. وہ زمانے اور تھے. اب فیصلہ کریں گے آپ کے اربن سینٹرز, اور وہاں کے بھی ایک خاص طبقہ ہے جو فیصلہ کرے گا. جو پہلے جو لوگ فیصلے کرتے تھے تبدیلیوں کے, وہ نہیں. اب کچھ اور فیکٹرز ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں جو کریں گے. اس لیے میں آپ کی, اور میرا خیال ہے کہ وہ موٹیویٹ اور موبلائز ہو رہے ہیں. لیکن یہ چونکہ 35 سال سے یہ چپکے ہوئے ہیں, چمٹے ہوئے ہیں جونک کی طرح. اور جونک کا میں بائی دا وے آپ کو بتا دوں کہ جونک کا پیٹ نہیں بھرا کرتا کبھی. جونک خون پیتے 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 پھولتی جاتی ہے اور پھر پھٹ جاتی ہے. بہرحال یہ انہوں نے اتنا بڑا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کا, ایک مفادات کا, اتنے بینیفیشریز انہوں نے ہر شعبے میں اپنے انہوں نے پیدا کر لیے ہیں. وہ جتھے بنائے ہیں انہوں نے, کوئی شک نہیں. اور میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس سے آپ واقف نہیں, بلکہ آپ شاید زیادہ اویئر ہوں. میں چونکہ تھوڑا کم نکلتا یا اس لیے مجھے شاید کم پتہ ہے. کوئی ایسا ادارہ, کوئی ایسا محکمہ, کوئی ان کے شر سے صرف ایک چیز محفوظ رہی ہے, فوج. اور وہ بھی اس لیے کہ ہاتھ میں ڈنڈا ہے. ورنہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کہتے کہ حامل رکا ہزا کو رولز ریلیکس کر کے آرمی چیف بنا دیا جائے. ہم کرنل صاحب کو بھیجنے ہیں, یہ اس طرح کا مینٹیلٹی, رولز ریلیکس کرنا. وہ 18ویں گریڈ کا چھوکرا ہے, لیکن چونکہ وہ بہت تابع دار ہے تو اس کو آپ اور طرح کا 20ویں گریڈ کا جاب دے گا. اس طرح حسن بھائی ایک بریک لینی ہے مجھے, ایک بریک لینی ہے. جب میں بریک سے واپس آؤں گا تو حسن صاحب نے ایک امپورٹنٹ بات جو پوائنٹ آؤٹ کی کہ وقت بدل گیا ہے, حالات بدل گئے ہیں, تو پھر کیا ہوگا. پھر ایک بات اور انہوں نے بڑی اہم کہی, اور جو بات میرے خیال میں عمران خان کے علاوہ اگر پی ایس سی کی کمیٹی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں دیکھ لیں جس طرح ہاتھ کھڑے کیے اداروں نے ایک خاص حوالے سے, تو پھر کیا, کیسے تبدیلی کا عمل کیسے آگے بڑھے گا. لوگ بڑی شدت سے انتظار میں ہیں, بڑے تنگ ہیں, کسی اچھی تبدیلی کی راہ تک رہے ہیں. کیسا منظرنامہ ہوگا. بات جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی حسن بھائی, میں ایک اور اینگل سے آپ کی بات کوئی آگے بڑھاتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ کوئی 12-14 کارٹلز ہیں جو سرمائے کے, بلیک کالے دھن کے کو حمالہ پہ بیٹھ کے بیچارے جمہوریت میں کھلا رہے ہیں, اور جمہوریت دامن بچاتی پھر رہی ہے. اتنی بڑی طاقت سرمائے کی جو آئی ہے اس ایلیٹ میں, جو پہلے نہیں تھی, اس کو پاش کون کرے گا. ڈو یو سی کیپیبلٹی, وہ صلاحیت دیکھتے ہیں عمران خان کی تحریک میں, یا اس میں کوالٹیٹیولی؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, معافی چاہتا ہوں, جو جرمی کوربن کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے اور عمران کے بارے میں, کہ ڈرو اس وقت سے, اس انسان سے جو یو کے میں جرمی کوربن کے بعد آئے گا یا یہاں عمران کے بعد آئے گا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اس میں میری ایک سادہ سی گزارش ہے کہ میرا جو ذاتی اسیسمنٹ ہے, اس ملک کی ڈھیٹ, صفاق, بے رحم اشرافیہ کی کو جیسے جیسے لیز آف لائف ملتی ہے تو میں ڈرتا ہوں اتنا ہی ان کا انجام بھیانک ہوتا جا رہا ہے. یہ میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے. اچھا, دوسرا, یو این ڈی پی کے ایک سابق ڈائریکٹر یہاں رہ کے گئے, ان کا پچھلے دنوں میں نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا کہ یہ پاکستان کی اشرافیہ پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں دیتی, اور نہ یہ کبھی دے گی. اچھا,
اب چلتے ہیں. آپ نے بیسیکلی جو بات کی ہے وہ یہ ہے, جس کو میں اپنی زبان میں اگر سم اپ کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ آکٹوپس کی طرح انہوں نے جکڑا ہوا ہے. جی بالکل. ان کا جن جفا بہت زبردست ہے. یہ بات میں لکھتا ہوں, آپ نے بات ٹھیک کی ہے. لیکن میں پھر یہ سوچتا ہوں کہ کیا ان کا جن جفا شاہ ایران کے جن جفے سے زیادہ ہے؟ اچھا, معمر قذافی سے زیادہ ہے, صدام سے, اچھا اس میں ہم امریکہ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں. دراصل قوت کوئی اور ہے. جب سارے قوانین جواب دے جاتے ہیں تو قانون قدرت حرکت میں آتا ہے. ہمارے بزرگ, ہمارا لوکل ایک ایکسپریشن ہے پنجابی کا, ہاتھ خدا دا بیر, جی وہ پھر بہانے پیدا کرتا ہے. صدام کو امریکہ نے کچھ نہیں کہا. That's the way I look at it. معمر قذافی کا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا. وہ چونکہ ناگزیر ہو چکا تھا. پھر وہ جب جہاں انسانوں کے اوپر ظلم اور ان کے استحصال کے لیے انسانی قوانین تھک ہار جاتے ہیں تو ایک خودکار نظام کے تحت قانون قدرت حرکت میں آتا ہے. زار سے زیادہ جن جفا ہوگا ان کا, مجھے بتائیں آپ. آٹومن امپائر سے زیادہ 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کرنے والے, ان کی میں نے ایک شہزادی کی ڈائری کا ایک صفحہ ریپروڈیوس کیا تو مجھے لوگوں نے فون کیا تو خواتین تو رو رہی تھیں کہ میں ان کی اولاد ہوں جنہوں نے 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی. آج میرا کوئی وطن نہیں ہے. آئی ہیو نو نیشنلٹی, میری کوئی پہچان نہیں ہے. یہ تو ہے ہی کچھ نہیں, ان کا تو آگا پیچھے ہی کوئی نہیں. یہ تو ایک فلوک کی پیداوار ہے. تو پاکستان کے جو بہت سارے فوائد ہوئے وہ لوگ وہاں پہنچ گئے جہاں ان کی اور 500 جنریشن سوچ بھی نہیں سکتی تھیں. تو پاکستان کے اصل بینیفیشری تو یہ ہیں. لیکن یہ کب تک رہ سکتا ہے؟ میں چونکہ تھوڑا اسپرچولیزم میں بھی بلیو کرنے والا آدمی ہوں, میں جیسا بھی ہو سیکولر فلانا وغیرہ, میرا کو اپنا کو کھاتا ہے, نہیں ہو سکتا. یہ میرا خیال ہے, یہ بالکل آخر پہ معاملہ پہنچا ہوا ہے. اور میں جب کہتا ہوں آخر پہ, اس کا مطلب وہ اگلا مہینہ نہیں ہے, اگلا سال ضروری نہیں. اٹ کین ہیپن ناؤ اینی ٹائم. اور یہ جتنا ڈیلے ہو رہا ہے ان کے لیے اتنا ہی برا ہے, چونکہ لوگ طریقے سے انہیں ادھڑیں گے. اچھا حسن بھائی, لیکن وہی نفسیات جونک والی ہے, جو پیتے جانا ہے. جی اچھا حسن بھائی, یہ بتائیے میں اس میں کہ ایک جو اگر پوائنٹ آف ویو دیکھیں کامن مین کا, وہ ریلیف بھی مانگتا ہے. وہ مانگتا ہے کہ یار یہ دیکھیں یہاں پہ کہتے ہیں علاج کرواؤ تو 5 سٹار اسپتال کا رستہ دکھا دیتے ہیں, صاف پانی کہتے ہیں خرید کے پی لو. اس کے بعد یہ اس طرح کا آپ کو کوئی ریفارمز, کوئی پیٹرن جو ہمیں یورپ میں تحریکیں نظر آ رہی ہیں جس میں یہ چیزیں سامنے ہیں, جس طرح میں نے UK کی بات کی یا اسپین میں پوڈیموس کی بات کی, تو لوگ اب وہ ایجنڈے اور وہ مانگ رہے ہیں جو 70s میں آپ نے دیکھے تھے. حسن بھائی, تو یہاں آپ کو لگتا ہے ایسا معاملہ؟ دیکھیں جی, مجھے اس سے آگے کا لگتا ہے. اور یہ ہمارے آپ جیسے لوگوں کے لیے یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے, عنایت ہے. اور انہوں نے کوئی سوچے سمجھے بغیر کیا ہے, چونکہ یہ سوچ سمجھ کے کرتے کچھ نہیں. ان سے دیکھیں, اس نے لکھا تھا, کارل مارکس نے ریلوے پہ کامنٹ کیا تھا کہ یہ بر صغیر میں ریلوے تو لے کے جا رہے ہیں, لینے کے دینے پڑ جائیں گے. بعض اوقات اس طرح کے کام ہوتے ہیں. ان سے تو کسی بھی قسم کے خیر کی توقع نہیں, یہ سوائے جھوٹ کے. یہ میں بالکل لگی لپٹی اور بغیر کسی تعصب کے میں یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں, اس ملک میں زبان زد عام ہے, اس کے انٹلیکچوئلز بھی, جیسے ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی ڈریل نہ ہو جائے. میں جب دانشوروں کو یہ بات کرتے دیکھتا ہوں, میں کرتا ہوں کہ یار یہ سیاستدان تو کریں, سیاسی ورکر یہ بات کرے, بینیفیشری سسٹم کا کو بات کرے. یہ معصوم سادہ آدمی یہ کیوں بول رہا ہے؟ ڈیموکریسی ہے کہاں؟ بالکل اسی طرح گزارش یہ ہے کہ یہ زبان زد عام ہے, لوگ ٹیکس نہیں دیتے. ہم جتنا تو ٹیکس دیتا ہی کوئی نہیں. مہذب دنیا میں بچوں کی تعلیم ان کی ذمہ داری ہے, بیماری ان کی ذمہ داری ہے. 5500 کام جو ہے آپ نے اسٹیٹ کے کھاتے میں ڈالے ہوتے ہیں, اور پھر آپ ان کو آنکھیں دکھاتے ہو. یہاں اس سارے ان کے کرنے کے سارے کام تو کامن مین خود کر رہا ہے, اپنا پیٹ کاٹ رہا ہے, رشوت لے رہا ہے, حرام کھا رہا ہے, ملاوٹ کر رہا ہے, 2 نمبر دعائیں بنا کے
اپنے خاندان کو وہ کھینچ رہا ہے, گھسیٹ رہا ہے وہ جانور کی طرح. یہ کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے. وہ یہ ٹیکس نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ جو تمہارے کرنے کے کام, حکومتوں کے کرنے کے کام, جو اسٹیٹ کے جتنے کرنے کے کام ہیں, اچھا میں یا اے بی سی ڈی جو بھی ہے, وہ کس چکر میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے مہینے کا اپنی سیکیورٹی پہ, اپنے بچوں کی سیکیورٹی پہ, کس کھاتے میں؟ ہوز ریسپانسبل؟ یہ تو نہیں کرتے, خود کھاتے ہیں, 1 ارب کھاتے ہیں, 1 ارب روپیہ. شکلیں دیکھیں ان کی. یہ لگتا ہے یہ کوئی مینار پاکستان سے ٹپکے ہیں یا کوئی آم کے پیڑ پہ لگے ہیں. 1 ارب روپیہ کس ملک کا؟ کوئی للو پنجو ملک کو بھوٹان کی بات, کو نیپال کی بات کر رہے ہیں آپ. یہاں لوگوں کو کتنے کروڑ ہیں جو خط غربت پہ. خط غربت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہاں ایک خاندان 1 ارب روپیہ کھا رہا ہے, بیٹھے ہیں. ان کو ہم ادارے کہتے ہیں. کسی کا دل نہیں پسیجتا, کسی کا بلڈ پریشر نہیں بڑھتا, اور عجیب ڈھٹائی ہے. میں 10 بار لکھ چکا ہوں, ریپیٹیشن کی کاسٹ پہ لکھ چکا ہوں کہ بھائی ایک ہی طرح کے بیان دے رہے ہو تم سب, آرمی چیف سے لے کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک اور عوام تک ایک ہی جملہ بولا جا رہا ہے. لفظ آگے پیچھے کر لیں آپ, ورنہ نکالیں پچھلے 6-8 مہینے سال کی فائلیں نکال لیں, دونوں بیٹھ جاتے ہیں. میں آپ کے سامنے ڈھیر لگا دیتا ہوں 10 من ردی کا, ہوتا کچھ نہیں. یہاں کون سا کیس ہے جو لٹکا ہوا ہے, جو فریزر میں پڑا ہے؟ کیا ہے وہ؟ What does that indicate? پلی بارگین معاشرہ, یہ پلی بارگین سے لے کے پاناما تک یہ ہے کیا؟ او بھائی, جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا بڑا آدمی اتنا کڑا احتساب, یہ اسلام میں کا جو اسٹیٹ کرافٹ ہے, اس کے جو بنیادی اس کا معاشی نظام ہے ایک اسلام کا بڑا زبردست, چونکہ کوئی نظام نہیں ہے, اس کا ایک سیاسی نظام ہے. اس کا مالیاتی نظام کیا ہے اسلام کا؟ کوئی نظام نہیں, ٹارگٹ ہے ایک. ٹارگٹ کیا ہے؟ کہ پیسہ معاشرے میں ایسے سرکولیٹ کرے جیسے خون انسانی جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے, پاؤں سے لے کے سر تک, جوڈیشیسلی. یہ ہے اسلام کا معاشرہ. حسن بھائی, یہیں سے آپ کی بات کو جاری کریں گے. ایک بریک مجھے لینی ہے ناظرین. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو یہ بات کریں گے, اور خاص طور پہ جو پاناما کا ذکر کیا, جس نے بڑی ایک کوالٹیٹیو چینج کسی حد تک ہماری سیاست میں لے کر آیا ہے یہ اسکینڈل, یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا اس کا کوئی منطقی انجام ہوگا, اور کیا کل آنے والی سیاست میں کچھ جو نئی دنیا اگر طلوع ہوگی تو اس میں کیا انہیں کیفر کردار تک پہنچا سکیں گے مبینہ طور پر جنہوں نے یہ کالے دھن کے اس قدر جو ڈھیر لگا رکھے ہیں. آتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا حسن بھائی, ابھی آپ نے پاناما کا ذکر کیا, ایک چیز بڑی اچنبے کی ہے, میں خاص طور پر آپ سے بڑے دنوں سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. اگر ایک آدمی یا کوئی شخص ABCD پرائم منسٹر یا کوئی بھی ہو, اس پر ایک الزام ہے, آپ اس پہ الزام میں اگر تو FIA آ کے ٹی وی پہ کہے کہ جی ان کے پیسے اجلے اور شفاف ہیں, تو ہم کہیں گے یا ہم یہ اس کی تحقیق نہیں کر سکتے, جیسے انہوں نے کہا. یہ شام کو ٹی وی شوز میں جو لوگ ممبر پارلیمنٹ فاضل آتے ہیں, کیا ان کو ان تمام بہی کھاتوں تک رسائی ہے کہ یہ آ کے اتنے صدق کے دل سے کہتے ہیں کہ بڑے شفاف اور اجلے پیسے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے, اور یہ کیا, اس پہ کیسے کمنٹ کریں گے اس ٹرینڈ پہ ہمارے ہاں جناب حسن نثار صاحب؟ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, لیکن پلیز الاؤ بھی میں 2 جملوں میں بات جو میں نے ادھوری چھوڑی کر جی وہ مکمل کر لیں, پھر اس پہ آتے ہیں. اسلام ایک مالی نظام ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ معاشرہ جسم کی طرح ہے, خون جیسے جوڈیشیسلی سرکولیٹ کرتا ہے جس میں, اس طرح پیسے کو کرنا چاہیے, دولت کو اس طرح کرنا. یہ ہے مالی نظام. اگر اس کو ہم ایک لائن میں بیان کریں, سیاسی نظام یہ ہے کہ دولت, طاقت بھی, سیاسی طاقت بھی معاشرے میں اسی طرح سرکولیٹ کرے جیسے خون انسانی جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے. اسی طرح اقتصادی نظام ہے. ہمارے دین کا باتیں تو بڑی کرتے ہیں نا, یہ نام بھی اسلامی جمہوریہ رکھا ہوا ہے, باہر کلمہ طیبہ بھی ہے. وہ اقتصادی نظام کا
جو باٹم لائن ہے وہ ہے کہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جتنا بڑا آدمی اتنا کڑا احتساب. ہم پہ جو نحوست چھائی ہوئی ہے وہ ہے ہی اس لیے کہ ہم یہ منافقت کسے کہتے ہیں کہ اب کوئی کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. اچھا میں تو بولتا ہی نہیں جی, اگر تو میں اتنا گناہگار نہیں ہوں جتنا کہ میں پریچ کچھ کر رہا ہوں, ذاتی زندگی میری اور طرح کی ہے. اچھا اب چلتے ہیں اس طرف. آپ نے چونکہ آپ عمر میں چھوٹے ہیں, آپ کو پتہ نہیں, اندازہ نہیں, ہم نے جب ہوش سنبھالا تو اس وقت یہ ریکارڈ پلیئرز کو جو کیسٹس وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی, ریڈیوگرامز ہوتے تھے یا اس پہ تبے سے چلتے تھے جی دیکھیں ڈسکس. اس پہ ایچ ایم وی کا ہوتا تھا ایک ہز ماسٹرز وائس, یاد ہے آپ کو اس کا لوگو؟ ہیلو جی آواز آ رہی ہے, میں سن رہا ہوں آپ کو, پلیز جاری رکھیے. جی آپ کو اس کا لوگو یاد ہے ہز ماسٹرز وائس کا کیا ہوتا تھا؟ ایک ڈاگ شاید بنا ہوتا تھا اس پہ. ہاں اللہ خوش رکھے, ہز ماسٹرز وائس بہت بڑی کمپنی تھی, پتہ نہیں شاید اب بھی ہو. تو یہ بھونپو جو ہوتے ہیں نا, یہ دیکھیں یہ بینیفیشریز میں کہتا ہوں نا, انہوں نے بہت سارے کریٹ کیے ہیں اپنے اور ہر شعبے میں کیے ہیں. یہ ماشاءاللہ صرف ادھر ہی نہیں ہے. اور پھر ایک اور بات جس کو ہمارے بھائی بڑے خشوع و خضوع سے بڑے پرجوش انداز میں جمہوریت کہتے ہیں, یہ جمہوریتیں ہیں. ٹاپ دیکھیں کیا ہے اس ملک کا جمہوری ٹاپ کیا ہے؟ باچا خان کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا. سر شاہ نواز سے شروع ہوا, ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, بیچ میں آصف زرداری, اب بلاول بھٹو, سیم پیپل. اب یہ ڈائنسٹیز ہیں بھائی. اچھا یہ تو آپ کا ٹاپ ہے, فضل الرحمان, وہ دیکھ لیں جو ایک سے ایک بڑھ کے, یہ پیشے ہیں, پیشے. کوچا کمانگر ہے نا لاہور میں, کمانگر کا باپ بھی, دادا بھی, پردادا بھی, پردادے کا پردادا بھی کمانگر. یہ پیشہ ور لوگ تھے. پالیٹکس پیشہ ہے, وہ آتے ہیں کام کرتے چلے جاتے ہیں. پھر آگے پانی ہے جو بہتا رہتا ہے, ویسٹ میں کیوں بہتر ہے, چلا گیا. یہ سڑاند کیوں میں یہاں, یہ رکا ہوا جیسے جوہر ہے, گندا چھپڑ جنہوں کہندے پنجابی چ, یہ گندا چھپڑ ہے, وہی سڑاند, بدبو, گندگی, غلاظت. اچھا باٹم پہ آ جائیں. اب میں پڑھ رہا تھا کہ ہاسپٹلز سے کو بھی فنڈنگ ساری لے کے نا وہ سیکرٹری ہیلتھ کیا کرے گا. یعنی ٹاپ پہ موروثیت ہے, اجارہ داری ہے, بے شرمی بے حیائی کی آخری انتہا ہے. اور باٹم پہ کیا ہے اس جمہوریت کے کہ لوکل باڈیز ابل تو پرواہ کوئی نہیں, کرنا پڑا جبرن, اختیارات چھین لیے. اب وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹس اور برتھ سرٹیفکیٹس بانٹنے کے لیے ہیں لوکل باڈیز, حالانکہ لوکل باڈیز تو ریڑھ کی ہڈی ہے بھائی. سو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ جمہوریت ہے. اب میں پتہ نہیں کدھر نکل گیا ہوں. سوال آپ کا میرا یہ تھا کہ یہ لوگ جو شام کو آ کے بڑے ہمیں دعوے سے بتاتے ہیں, ہاں یہ ذاتی غلام ہیں. ہاں میں بالکل میں ٹھیک ٹریک پہ تھا, میں نے کہا میں پتہ نہیں بہت ہی ادھر ادھر نکل گیا. نو ہاں اچھا یہ چونکہ ڈیموکریسی ہے نہیں, وہاں بندہ آتا ہے جاتا ہے, نو بڈی از بادرڈ, سیٹیاں مارتے آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی عمر میں آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی عمر میں سیٹیاں مارتے چلے جاتے ہیں. کوئی انگلی اٹھاتا ہے either they step down اور یہ ثابت کر کے منہ پہ مارتے ہیں. یہ تو بے شرم و بے درباریوں کا ٹولہ ہے بھائی, and not just one. All you political parties with the exception of perhaps جماعت اسلامی یا کوئی شاید کوئی اور کو ٹوٹا پجا اس طرح کا کوئی اور گروہ ہو, اس کا مجھے نہیں پتا, but the rest یہ سیاسی غلام ہیں. ان کو ڈیوٹیز ان کو دی جاتی ہیں پوری بے شرمی بے حیائی سے. میں تو سوچتا ہوں کہ دیکھیں ہوا زندگی میں 2-4 دفعہ ہم نے کوئی جھک ماری تو بڑی دوستوں نے ذلیل کیا شام کو تو یہ شرم نہیں آئی ہے لکھتے ہوئے. ان کو پوچھنے والا ہے کوئی نہیں. کو ماں کچھ کہہ دیتی ہے, باپ پوچھتا ہے کہ بیٹا کیا بات کر رہے تھے, ہاؤڈی, اچھا میں نے کہا ہے اتنا ہے نا, لاؤ اپنی اولادیں لاؤ, ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہو. میں قسمن کہہ رہا ہوں سعید قاضی صاحب آپ کے پروگرام میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا اور مان لوں گا, یہ جتنے بھونپو ہیں ان کی ہو اور کسی قسم کا مجھے یقین نہیں.
وہ لائنیں میں لکھوں گا کہ کفارہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، میں پوری تحریر لکھوں گا 2-3 لائنیں، میں اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں کہ یہ پاک دامن ہے. یار کو خدا کا خوف کروں. پاک دامنی تو یہ اتنا عجیب و غریب معاشرہ بنا دیا گیا ہے حضور، میں نہیں کلیم کرتا، جس پہ کوئی ماں کا لال انگلی نہیں اٹھا سکتا، یہ تو میں نہیں کرتا کلیم. اب آپ فرمایا آپ نے کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا جو سود نہیں کھائے گا اس تک سود کی گرد ضرور جائے گی، اس تک سود کا دھواں. 2 ترجمے کرتے ہیں اس کے، ایک تو دخان کے جی دھواں سود کا، یہ وہ. تو آپ نے ایک اتنا بدصورت ایک ایسا بے رحم عجیب و غریب سا معاشرہ تخلیق کر دیا ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو اپرائٹ کہتا ہے نا، وہ بھی آپ کو کہے گا کہ یار نہیں بس تھوڑا سا کہیں کجی ضرور ہے. تو یہ رکھیں اپنے اولادوں کے سروں پہ ان کی کانٹرڈکشنز کو. یہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے اس دن عمران نے، میں نے لکھا تھا کہ میں سب کچھ دیکھ چکا تھا پہلے، لیکن عمران نے جتنی ترتیب کے ساتھ بیچ میں وقفے دے دے کے وہ بتایا، مجھے لگا کہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں. ان کانٹرڈکشنز کے ڈھیر کو جھٹلانے کے لیے ایک خاص لیول آف بے حسی، ڈٹائی، بے غیرتی چاہیے. اور غلام کا چونکہ اپنا مائنڈ نہیں ہوتا، نہ دل ہوتا ہے اپنا، نہ دماغ ہوتا ہے اپنا، نہ ضمیر ہوتا ہے اپنا. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی ریموٹ پہ کسی چیز کو اگر آپ چلا رہے ہیں اور دے آر ناٹ ٹو بی بلیمڈ. اور یہ آپ کا پولیٹیکل کلچر ہے. کتنے، یعنی میں اتنا مداح ہوں اعتزاز احسن صاحب کا، میرے بھائیوں کی طرح ہیں وہ، بڑے بیٹھے وہ ہوتے ہیں، دکھ میرا مجھے ہو رہا ہوتا ہے، امبیرس میں ہو رہا ہوتا ہوں. حسن بھائی ایک بریک لینی ہے، اس اتنا قدابر آدمی. ایک بریک لینی ہے، آپ کی بات یہیں سے جاری رکھیں گے، مگر جب واپس آؤں گا تو ایک چھوڑے جاتا ہوں. ایک ڈیزاسٹر بن چکا ہے یہ سماج اپنی سوشل ڈیلیوری کے حوالے سے. ترقی کے نام پہ لاہور کی مثال لے لیتے ہیں، یہاں پہ جو سگنل فری بنا ہے لگتا ہے موومنٹ فری ہے. تو یہ جو ٹھیکیدار فرینڈلی ڈیموکریسی یہاں رہی ہے، اس کو انڈو اگر یہ وقت طلوع ہوتا ہے جس طرح حسن صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ پھٹ جاتی ہے وہ جونک اس خون کے زیادتی سے، تو اس کو ٹھیک کرنے میں کیا وقت لگے گا، یا کوئی نسل، کون سی نسل ایک اچھی دنیا دیکھ سکے گی؟ آتے ہیں، بات جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تھوڑا سا چونکہ آخری بریک ہے، میں شہر کی بھی تھوڑی بات کر لوں حسن بھائی آپ سے. میں 2-2.5 دہائیاں پہلے یہاں آیا تھا بسلسلہ تعلیم. آج جب میں شہر کو دیکھتا ہوں تو یہ سگنل فری بن رہا ہے. ابھی ہاسپٹل میں جاؤ تو لگتا ہے بیماری سے بڑا عذاب اسپتال ہے، سرکاری کی بات کر رہا ہوں. گندا پانی ہم نیچے زمین میں ڈال رہی ہیں فیکٹریاں. اچھا، پارکنگ کا یہ معاملہ ہے کہ 4,500 سکول ہے جس کی پارکنگ سڑکوں پر ہے، بند ہے. یہ وہ ہے نا، گو سب کو ہم ساغر و بادہ تو نہیں تھا، یہ شہر اداس اتنا زیادہ تو نہیں تھا. Who will undo this if at all undo؟ اور اگر یہ پیس رہی ڈیٹیریشن کی تو یہ شہر کیا بن جائیں گے حسن صاحب؟ آپ نے تو بہت سی چیزیں گنا دی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے ہم جیسے معاشرے کو صرف ایک چیز کافی ہے، اور وہ ہے جو ان چیکڈ پاپولیشن ہے آپ کی. آپ پاپولیشن مینجمنٹ پہ کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے، آپ اس کو اسی طرح چلنے دیں فار اندر 15-20 ایئرز، ختم. وہ کہتے ہیں وہ بھوک ہے اعضاء کہیں اعضاء کو نہ کھا لیں، آنکھیں نہیں اپنی کبھی چہرہ نہیں اپنا، وہ بھوک ہے اعضاء کہیں اعضاء کو نہ کھائے. یہاں بندہ بندے کو کھائے گا، چوک ہو جائے گا سارا کچھ. میں 10-15 سال میں شاید زیادہ کہہ گیا ہوں. یہ اچھا، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، بہت برے گئے گزرے سماج ٹھیک ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس کا بنیادی طور پہ فلسافیکلی اگر آپ دیکھیں تو جتنا طاقتور آدمی اور اس کی ٹیم ہوگی، طاقتور سے مراد ہر طرح کی طاقت ہے اس میں، انٹلیکچولی بھی اس کا ویژن طاقتور ہو، اس کے پاس باقاعدہ ڈنڈا ہو، دیکھیں جس کو مرضی برا لگے. میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھ سے بھونکنے کی آزادی لے لو، اس ملک کو ٹریک پہ لے آؤ.
میں 10 سال اگر نہیں بھونکوں میری زبان کو زنگ نہیں لگ جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ چین سے بڑے گرانے ہیں، سمندروں سے گھٹیا قسم کے فلمی جملے بولتے ہیں، سمندروں سے اوپر۔ یہ دیکھنا ذرا 10-15 سال میں نا ان کے سارے شوق پورے ہو جائیں گے۔ بس میرا خیال ہے یہی ایک قوم رہ گئی تھی جس کی غلامی رہتی تھی۔ تو یہ چین میں ایک خاص اماؤنٹ سے آگے سزائے موت ہے، وہ نہیں لینا۔ ہونے کو کیا ہے اصل میں سمبولک ہے جو میں بات اکثر کرتا ہوں کہ یہ اس نظام کو تیزاب سے غسل دو پھر یہ پاک ہوگا۔ یہ ڈٹرجنٹ کا کیس نہیں ہے، اسے صابن سے نہیں دھو سکتے آپ، تیزاب میں ڈبکی دے کے نکالو پاک ہو جائے گا۔ 3 شفٹوں میں obviously سمبولک بات ہے، جلاد کام کریں ایسے سیدھے ہوں گے۔ اور میں کہتا ہوں اب تو ٹاپ ٹو ٹو والا معاملہ ہے۔ یہ جو 4-6 افراد خانہ، 4-5 معصوم بچے ٹھوسے ہوئے، ساتھ ایک خاتون بیٹھی اور وہ لہراتا پھر رہا ہے سڑک پہ، یہ کیا ہے؟ یہ صاف پانی جیسا ہی بڑا عذاب ہے میرے جیسے آدمی کے نزدیک۔ تو ڈسپلن بالکل آہنی ہاتھ کے ساتھ، چند بنیادی لفظ جو اس ملک میں بڑے جن کو رگیدا جا رہا ہے ان کا جو ذکر کرے نا اس کی زبان کھینچ لیں، آہنی ہاتھوں کے ساتھ۔ صحیح معنوں میں یہ ہوتا ہے ہم جملے بولتے ہیں نا، میلی آنکھ تینے لگے فلانا، پتہ ہے نہیں ہوتا کچھ نہیں۔ ابھی ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ تھا چیف منسٹر کا، پتہ نہیں کل کے پرسوں کے اخباروں میں، کہ غربت، جہالت، تعصب اور پتہ نہیں کس کو ختم کرنے کے لیے تعلیم بڑی ضروری ہے۔ میرا پتہ نہیں آج کے ہی کالوں میں نے کہا سبحان اللہ بھائی، یہ آپ کو آج اطلاع ملی ہے؟ بنا رہے ہو تم ٹرینیں اور انجیں اور پتہ نہیں کیا، وہ میٹرو شیٹرو، آپ کو آج اطلاع ملی ہے؟ تعلیم کا کیا مقام ہے؟ اقرا سے شروع ہونے والے دین کے پیروکاروں کو علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، یہ سارا معاملہ آپ کو آج خبر ملی ہے 8 سال برباد کرنے کے بعد کہ علم کے اچھا ہونے کو تو ہو سکتا ہے، ہیومن مٹیریل ہے یہ بڑا، جس سانچے میں ڈھالیں گے آپ ڈھل جائے گا۔ لیکن اب جبر جیسے ایلیٹ کے لیے خطرہ ہے کہ اتنا انجام زیادہ بھیانک ہوتا جائے گا جتنا یہ پرولونگ کرتی جائے گی یہ سلسلہ، اسی طرح عوام کا بھی یہی صورتحال ہے۔ جتنا زیادہ ان کو آپ خراب کرتے جاؤ گے آپ کو اتنا ہی زیادہ زور لگانا پڑے گا، طاقت صرف کرنی پڑے گی۔ اچھا حسن بھائی آخری سوال، ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد میں ویسے تشنگی ہمیشہ رہ جاتی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے۔ تیزاب کی آپ نے بات کی، ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس نظام کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینکنا ہوگا کسی نئے نظام کی، اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس کو اور طریقے سے بیان کیا ہے کہ اس کو تیزاب سے غسل دیں، یہ کوڑے دان میں پھینکنے والی بات ہی۔ جب میں بات کرتا ہوں کہ 3 شفٹوں میں جلاد کام کریں، اوور ٹائم ان کو بڑا زبردست دیا جائے، سمبولک بات ہے، یہ بالکل وہی بات ہے، یہ سارا گند ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سن لیں آپ۔ اچھا میں پریٹی ویل کنیکٹڈ، لوگ محبت کرتے ہیں جاننے والے، میں نہیں کرتا کچھ کام۔ میرے ایک گھر کا نقشہ جانا تھا تو میں نے اپنے آنکھوں اٹھایا، میں نے کہا تم جاؤ، تمہارا کام اس پہ نام بھی وائف کا ہے، گھر تم جاؤ جا کے کروا لوں۔ آپ دیکھو یہ اتنے خبیث، اتنے شیطان ہیں، آبجیکشنز لگانی ہے بھائی، تم ایک دفعہ لگا دو، 50 لگا دو۔ آپ یقین کریں ویسے لانتی بیٹھے ہیں، ایک لگا دی ہے، اچھا جی اس کا، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں۔ اچھا الٹے ہاتھ کا کہیں سے تھپڑ پڑ جائے، کتوں کی طرح آ کے معافیاں مانگنا شروع کر دیں گے، فلانا کرنا شروع کر دیں گے، یہ تو حال ہے۔ حسن بھائی تھینک یو ویری مچ، آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر۔ ہمیشہ تشنگی رہ جاتی ہے آپ سے بات کرتی ہوں، مگر ہم بار بار آپ کی سے بات بھی کرتے رہیں گے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین آپ نے دیکھی یہ گفتگو، غلط صحیح کا فرق کریں گے، مگر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔